وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم 18 پارے کا آغاز کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا دورہ قرآن شروع کیا ہے، آپ لوگوں کا کئی دفعہ یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ہم اردو میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ آف کورس ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ناظرہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اس کا ویسے ہی ہمیں ثواب تو ملتا ہے نا، اس کے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جتنا اجر زیادہ دینا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ مجھے لگتا تھا کہ اسی طرح سے آپ، کیونکہ ہم لوگ جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کئی دفعہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو جب میں اس طرح سے آپ کو اردو میں سناتی ہوں تو ایک کہانی کی طرح آپ اس کو سنتے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیے ہیں، تو وہ پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ہنگر ہو جاتی ہے، ایک پیاس لگ جاتی ہے کہ ہم اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں۔ پھر آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پھر آپ تفسیر کی کلاسز لینا شروع کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آپ عمل کریں گے ٹورڈ قرآن، ٹورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول اور منظور کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المومنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، بے شک فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب آپ نے غور سے یہ سورہ سنی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم ہسٹری نہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو اتنے خوبصورت میسج ملیں گی اور آپ کو اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ مومن۔ اور مومن کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے، یا جو کوئی ان کی ملکیت میں ہو تو بے شک وہ نہیں قابل ملامت۔ اب یہاں پہ دیکھیے بیویوں کا تو آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ جو ان کی ملکیت میں تھی یہ لونڈیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی لونڈیوں کے بارے میں جو احکامات تھے اس کے مطابق ہی حکم آ رہے تھے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جو چاہے اس کے سوا، ان چیزوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان کے علاوہ جو چاہے تو یہ لوگ ہیں جو حد سے نکل جانے والے ہیں، اور وہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے قراروں کا پاس رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، جو بنیں گے وارث جنت الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے، پھر بنا کر رکھا اس کو ایک نطفہ محفوظ جگہ رحم مادر میں، پھر بنایا ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا، پھر بنا دیا ہم نے لوتھڑے کو بوٹی، پھر بنائی ہم نے بوٹی سے ہڈیاں، پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، پھر بنا کھڑا کیا ہم نے اس کو دوسری ہی مخلوق، سو بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی پوری کہانی سنا دی کہ اے انسان تجھے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر یقیناً اس کے بعد ضرور تم مر جاتے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان، اور نہیں ہے ہم خلقت سے غافل۔
और आयत नंबर 18 कि हमने बरसाया आसमान से पानी अंदाजे के साथ, फिर इसको ठहरा दिया जमीन में, और यकीनन हम इसको वापस ले जाने पर पूरी तरह कादिर हैं। फिर पैदा किए हमने तुम्हारे लिए इसमें बागात खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे लिए हैं इसमें फल कसरत से, और इनमें से जो तुम खाते हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो दरख्त जो निकलता है तूरे सीना से, उगता है तेल लिए हुए और सालन खाने वालों के लिए। यहाँ पे जैतून के दरख्त की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और यकीनन तुम्हारे लिए मवेशियों में इबरत है, पिलाते हैं हम तुमको जो है उनके पेटों में, और तुम्हारे लिए इनमें फायदे हैं कसीर, और इनमें बाजों को तुम खाते भी हो। और आयत नंबर 22, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवारी करते हो, और यकीनन भेजा था हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो उसने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद इसके सिवा, तो क्या तुम नहीं डरते हो। अब देखिए हमने कितनी मरतबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि देखो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं किया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार किया था। फिर मैं आपको ये बता दूं कि बार बार जो हम ये कहते हैं कि अल्लाह की आयात का इनकार करना, तो वो अल्लाह के अहकामात ना मानना अल्लाह की आयात का इनकार ही करना है। क्योंकि हमारे दिल में ये आता है कि हम तो इनकार नहीं करते, हम तो कहते हैं ये आयात हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ उनको ये मानना कि ये आयात हैं काफी नहीं है। काफी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आयात, बिल्कुल वही बात के जैसे आपकी माँ ने आपको एक खत लिखा है, वो आपको फोन पे आपसे बात नहीं कर सकती, आपको पर्सनली नहीं मिल सकती है, उन्होंने खत लिख के आपको बताया कि बेटा ये चीजें करनी है, और आप ये कहो कि हाँ मैंने पढ़ लिया, और उसको आप साइड पे रख दो और उस पर अमल ना करो। तो वही बात यहाँ पे आप समझ लें कि ये कुरान जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से भरा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पूरा लाया अमल इस कुरान पाक में है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इसकी आयात पे अगर हम नहीं अमल करेंगे तो आयात का इनकार करना ही होगा। और आयत नंबर 24, तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया था उसकी कौम में से, कि नहीं है ये मगर एक बशर तुम ही जैसा, चाहता है कि बड़ाई हासिल करे तुम पर, और अगर चाहता अल्लाह तो उतार देता फरिश्ते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका जवाब दे रहे हैं जो कुफारे मक्का कहा करते थे, नहीं सुनी हमने ये बात अपने अगले बाप दादों से, नहीं ये कि मगर इस शख्स को है दीवानगी, तो इंतजार करो इसके बारे में कुछ मुद्दत। उसने कहा, मेरे रब मेरी मदद कर इस पर जो उन्होंने मुझे छुटलाया है। और आयत नंबर 27, बस हमने वही भेजी उसकी तरफ के बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, फिर जब आ पहुंचे हमारा हुक्म और उबल पड़े तनूर, तो बिठा ले इसमें हर किस्म के हैवानात में से जोड़ा दो का, और अपने घर वालों को सिवाय वो जिन पर पहले से सादिर हो चुका हुक्म उनमें से, और ना कुछ कहना मुझसे उनके बारे में जिन्होंने जुल्म किया है, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस जब तुम सवार हो जाओ तुम और जो तुम्हारे साथ हैं कश्ती पर, तो कहना कि सब तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने नजात बख्शी हमको जालिम लोगों से, और दुआ करना कि ए मेरे रब उतार मुझको मुबारक जगह, और तू है सबसे बेहतर उतारने वाला। और आयत नंबर 30, बेशक इसमें निशानियां हैं और यकीनन है मैं आजमाइश करने वाले। फिर पैदा किए हमने उनके बाद गरोह दूसरे दौर के, फिर भेजा हमने उनमें रसूल इन्हीं में से कि इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा, तो क्या नहीं तुम डरते। और कहने लगे सरदार उसकी कौम में से वो जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया आखिरत की हाजिरी को, और जिनको हमने आसूदगी दे रखी थी दुनिया की जिंदगी में, कि नहीं है ये मगर एक आदमी तुम ही जैसा, कि खाता है वो जो तुम खाते हो इसी तरह का, और ये पीता है जो तुम पीते हो, और अगर अतात की तुमने एक आदमी की अपने ही जैसे, यकीनन तुम हो जाओगे घाटे में पड़े हुए। क्या ये वादा करता है तुमसे कि तुम जब मर जाओगे और हो जाओगे मिट्टी और हड्डियां, तो यकीनन तुम निकाले जाओगे। बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात, वो जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। आयत नंबर 37, नहीं यही है मगर हमारी जिंदगी तो दुनिया की, कि हम मरते हैं और हम जीते हैं, और नहीं हम फिर उठाए जाएंगे। नहीं ये मगर एक आदमी इफ्तरा किया है जिसने अल्लाह पर झूठ, और नहीं हम इसको मानने वाले। और आयत नंबर 39, कहा उसने, मेरे रब मदद कर मेरी, वही जिस पर ये मुझे झुटला रहे हैं। फरमाया ये बहुत करीब है, ये हो जाएंगे पशेमा। आयत नंबर 41, तो आ पकड़ा उनको जोर की चंगाड़ ने, वादे हक के मुताबिक, तो कर डाला हमने उसको खशुखास, फिर दूरी है उन लोगों के लिए जो जालिम है।
फिर पैदा किए हमने उनके बाद ग्रोह दूसरे दौर के, ना आगे जा सकती है कोई जमात अपने वक्त मुकर्रर से और ना ही वो ताखीर कर सकते हैं। फिर भेजते रहे हम अपने रसूल लगातार, जब भी आता था उस किसी उम्मत के पास उसका रसूल तो वो उसे झुटला देते थे, तो पीछे लाते रहे हम उनमें से एक को दूसरे के और बना दिया हमने उनको दास्तान। फिर दूरी है उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते हैं। फिर भेजा हमने मूसा और उसके भाई हारून को साथ अपनी निशानियों के और वाज़े दलील के साथ। और आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा मूसा और उसके भाई को, तो उन्होंने तकब्बर किया और वो थे सरकश लोग। तो उन्होंने क्या किया, हम ईमान ले आए दो आदमियों पर अपने जैसे, जबकि उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। और आयत नंबर 48, तो उन लोगों ने उनकी तकसीब की सो वो हो गए हलाक होने वालों में। और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब ताकि वो हदायत पाएं। और आयत नंबर 50, और बनाया हमने मरियम के बेटे और उसकी माँ को एक निशानी और पनाह दी दोनों को एक ऊंची जगह रहने के लायक और साफ जारी पानी पर। ये कौन सी जगह है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नतों में रखेंगे। ए रसूलो, खाओ पाकीज़ा चीजों में से और करो नेक अमल, यकीनन मैं जो तुम करते हो इससे वाकिफ हूँ। और दर हकीकत ये तुम्हारी जमात एक जमात है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझी से डरो। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर मुतफर्रक कर दिया उन्होंने अपने काम को आपस में टुकड़े टुकड़े, हर फिरका इस पर जो उनके पास है वो खुश है, तो रहने दो उनको उनकी गफलत में एक मुद्दत तक। आयत नंबर 55, तो क्या ये ख्याल करते हैं कि ये जो मदद दिए जाते हैं हम उनको माल से और बेटों से, तो जल्दी कर रहे हैं हम उनके लिए भलाई में? नहीं, बल्कि ये नहीं समझते। यकीनन वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरते हैं और वो जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और वो जो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं। और आयत नंबर 60, और वो जो देते हैं और जो कुछ देते हैं जबकि उनके दिल डरते रहते हैं कि उनको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, यही लोग जल्दी करते हैं नेकियों में और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और नहीं हम जिम्मेदार बनाते किसी जान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और हमारे पास किताब है जो कहती है सच, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नहीं, बल्कि इनके दिल गफलत में है इस बात से कि उनके पास अमाल हैं उसके अलावा वो जो ये करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमने पकड़ लिया उनमें से खुशहाल लोगों को अजाब में, तो वो फरियाद करने लगे, मत फरियाद करो आज, यकीनन तुम्हें हमारी तरफ से मदद नहीं दी जाएगी। बेशक मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तुमको तो तुम उल्टे पांव फिर जाते थे, सरकशी करते हुए इनसे, किस्सा गोई करते हुए, बेहुदा बकवास करते हुए। और आयत नंबर 68, तो क्या नहीं गौर किया उन्होंने इस कलाम में, या आई है उनके पास वो जो नहीं आई थी उनके अगले बाप दादों के पास, या नहीं पहचानते ये अपने रसूल को तो ये इसके मुनकर हैं, या ये कहते हैं कि इसे जुनून है? नहीं, बल्कि वो आया है उनके पास हक के साथ और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगर इत्तबा करने लगे हक इनकी ख्वाहिशात की, तो फसाद फैल जाए आसमान और जमीन में और जो कुछ इनमें है, बल्कि पहुंचा दी हमने उनके पास उनके ही लिए नसीहत, तो ये अपनी नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। और आयत नंबर 72, क्या मांगते हो तुम इनसे कुछ मुआवजा, तो सिले तुम्हारे रब की तरफ से बेहतर हैं और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और यकीनन तुम बुलाते हो उनको सीधी राह की तरफ, और यकीनन जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पर वो सीधे रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और दूर कर दें जो उनको कोई तकलीफ है, तो वो अड़े रहे अपनी सरकशी में भटकते फिरे। और यकीनन पकड़ा हमने उनको अजाब में, तो ना कि उन्होंने आजी अपने रब के साथ और ना ही वो गिड़गड़ाते हैं। और आयत नंबर 77, यहाँ तक कि जब खोल दिया हमने उन पर दरवाजा शदीद अजाब का, तो उस वक्त वो वहां ना उम्मीद हो गए। और वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल, बहुत ही कम है जो शुक्र अदा करने वाले हैं। आयत नंबर 79, और वही है जिसने फैला दिया तुमको जमीन में और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, और उसी का तसरफ है बदलते रहना रात और दिन का, तो क्या नहीं तुम समझते हो। और आयत नंबर 81, बल्कि ये कहते हैं वैसा ही जो कहा अगलों ने, कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मट्टी और हड्डियां, तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे। आयत नंबर 83, बेशक हमसे वादा किया गया हम में से और हमारे बाप दादों से यही, इससे पहले भी नहीं है ये मगर कहानियां अगले लोगों की। कहो किसने बनाई ये जमीन और जो कुछ इसमें है, अगर तुम जानते हो। फौरन कहेंगे कि अल्लाह,
کہو تو کیا نہیں تم سوچتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن فرق کیا تھا کہ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ اور کفار مکہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غضب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو آپ دیکھیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ اور آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور مالک ہے عرش عظیم کا؟ فوراً کہیں گے اللہ، تو کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دے سکتا کوئی اس کے مقابل، اگر تم جانتے ہو۔ فوراً کہیں گے کہ اللہ، کہو تو کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے، بلکہ پہنچا دیا ہے ہم نے ان کے پاس حق، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہیں اختیار کیا اللہ نے کسی کو بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود، ایسا ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا، اور چڑھ دوڑتا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، سو وہ بلند ہے اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور آیت نمبر 93، کہو میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو میرے رب نہ شامل کر مجھے ظالم لوگوں میں، اور یقیناً ہم اس پر کہ دکھائیں تم کو وہ جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں پوری طرح قادر ہیں۔ آیت نمبر 97، کہ دور کرو اس سے جو بہتر ہے کسی بری بات سے، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ بناتے ہیں۔ اور کہو میرے رب، پناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطان کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری میرے رب کے وہ میرے پاس بھی موجود ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب پناہ مانگتی ہوں میں تجھ سے شیطانوں کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتی ہوں میں تیری میرے رب کے وہ میرے پاس بھی موجود ہوں۔ یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی کے پاس موت، تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اور آیت نمبر 100، شاید کہ میں عمل کروں نیک اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے وہ جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، اور اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جس دن سور پھونکا جائے گا تو نہ رہیں گی قرابتیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو وہ بھاری ہوں گی جن کی تولیں، تو وہ لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ہلکی ہوں گی جن کی تولیں، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، دوزخ میں ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بالکل وہی آیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس دن بھاری ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا، کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتا دی کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال کم ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب وہاں پہ ہم نے سورۃ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے گناہ اور جس کے نیک عمل جو ہیں وہ برابر برابر ہوں گے، تو وہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے۔ اب دیکھیے اس دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہاں پہ اعراف پہ کھڑے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کی خاطر نہ وہ جنت میں جا رہے ہیں نہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر ان کو پلڑا بھاری کر دیتا ہے جنت میں جانے کا، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت بڑا سمجھ کے کیا کیجئے، کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اور آیت نمبر 104، کے جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہیں گے۔ ربنا لا تجلا منہم، کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ پھر میں پڑھ رہی ہوں یہ آیا کہ کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری کمبختی، اور ہو گئے ہم وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ہمارے رب نکال دے ہم کو اس میں سے، بس اگر ہم پھر ایسا کرے تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو اسی میں، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اور آیت نمبر 109، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے کرتے تھے تمسخر، یہاں تک کہ بھول گئے تم میری یاد
اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے بدلہ دیا ان کو آج اس کے صبر کا، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ کتنی مدت رہے تم زمین میں، سالوں کے حساب سے وہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پوچھ لو شمار کرنے والوں سے۔ ارشاد ہوگا کہ نہیں، تم رہے مگر بہت ہی کم، کاش کہ تم جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں کاش اس دنیا میں اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے پیدا کیا تم کو بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اور آیت نمبر 16 کے بالا و برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب ہے عرش کریم کا۔ اور آیت نمبر 117 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، نہیں ہے کچھ سند اس کے پاس جس کی، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے کافر۔ اور آخری آیا اس سورہ کی کہ اور کہو کہ میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی دعا ہے جو ہم نے پہلے عشرہ میں بھی بہت دفعہ پڑھی کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ دیکھیں جس پہ اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ بخش دے، وہ تو کامیابیوں کی منزلیں طے کر جائے گا نا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النور اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کو غور سے سنیے گا، کیونکہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دوسرے جتنے بھی احکامات ہیں سورۃ نور کے، اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ سب فرض کے لیول پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورتن، یہ ایک سورت، انزلناہا، اس کو نازل کیا ہم نے۔ اب دیکھیے پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن اس سورہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا اس کی اہمیت کے لیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کے احکامات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہم نے اس کے احکامات کو، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، فیہا، اس میں، آیتم بینات کے واضح بالکل کلیئر آیات ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے احکامات، اب غور سے سنیے گا اس کے۔ زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ دامن گیر ہو تم کو ان دونوں پر ترس اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے ان کی سزا کو ایک جماعت مسلمانوں میں سے۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے اور مشرک عورت سے، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، اور حرام کر دیا گیا یہ مومنوں پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لائیں 4 گواہ، تو کوڑے مارو ان کو 80، اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی، اور یہی ہیں جو فاسق ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، یہ تہمت نہیں بھی ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی مشکل بات ہے کہ اس کے گواہ 4 لوگ ہونے چاہیے، رائٹ؟ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 2 آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس کو بدکاری کرتے ہوئے، عورت کی عزت کا آپ خیال دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رکھا کہ اگر 2 گواہی دینے آتے ہیں تو پھر ان کو کوڑے مارو جب تک وہ 4 نہیں ہے، 4 ہونا ضروری ہے۔ تو اتنی مشکل شرائط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھ دی، سوائے ان کے جو توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ان گواہوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فاسق ہیں، ان سے پھر کوئی مشورہ بھی نہیں لو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ کسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس گواہ سوائے خود کے، تو شہادت یہ ہے ہر ایک کی کہ 4 مرتبہ قسم کھائیں اللہ کی کہ بے شک وہ مرد ہیں سچ بولنے والوں میں سے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی اس مرد پر اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے، اور ٹل جائے گی اس عورت سے سزا اس طرح کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر اللہ کی کہ بے شک وہ مرد ہے جھوٹ بولنے والوں میں، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ یہ کہے کہ غضب نازل ہو اللہ کا اس عورت پر
اگر اس کا خاوند جو ہے وہ سچ بولنے والوں میں ہے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 11، یقیناً وہ لوگ جو گھر لاتے ہیں یہ بہتان ایک جماعت ہے تم ہی میں سے، نہ سمجھنا تم اس کو برا اپنے حق میں، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، ہر ایک فرد کے لیے ہے وبال ان میں سے جو کچھ کمایا اس نے گناہوں میں سے، اور وہ جس نے اٹھایا ہے اس میں بہتان کا بڑا بوجھ، ان میں سے ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ جب تم نے سنی وہ بات تو کیا گمان مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک، اور کہتے یہ کہ یہ تو ہے کھلا بہتان۔ اب یہ آیات جو ہے یہ حضرت عائشہ کی بارات کے لیے اتری تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہ لائے یہ اس بہتان پر 4 گواہ، تو جب نہیں یہ لا سکے کوئی گواہ تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک خود ہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، تو ضرور آ لیتا تم کو اس وجہ سے بڑا سخت عذاب، جب تم ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اس کا اپنی زبانوں سے، اور کہتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات کہ نہ تھا تم کو جس کا علم، اور تم خیال کرتے تھے اسے ہلکی بات، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ اور آیت نمبر 16، تو کیوں نہ جب تم نے سنی تھی وہ بات تو کہتے کہ نہیں زیب دیتا ہمیں کہ کہیں ہم ایسی بات، تو پاک ہے، یہ تو بہتان ہے بہت بڑا۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ نہ دہراؤ تم ایسی بات ہرگز کبھی، اگر ہو تم ایمان والے۔ اور کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 19، یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان میں جو ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے ہوگا عذاب دکھ دینے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو تم تباہ ہو جاتے، اور بے شک اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ چلنا نقش قدم پر شیطان کے، اور جو چلے گا نقش قدم پر شیطان کے تو یقیناً وہ اسے حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ناپاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور آیت نمبر 22، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں اور صاحب مال کے نہیں دیں گے رشتہ داروں اور محتاجوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے کی، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم کہ معاف کرے اللہ تم کو، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن برے کاموں سے بے خبر ایمان والی عورتوں کو، تو لعنت کیے ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس پر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس دنیا میں، اس دن پورا پورا بدلہ دے گا اللہ ان کو حق کے ساتھ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 26، نہ پاک عورتیں ہیں نہ پاک مردوں کے لیے، اور نہ پاک مرد ہیں نہ پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے، یہ لوگ مبرہ ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہوا کرو دوسرے کے گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، جب تک کہ نہ اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے گھر والوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 28، پھر اگر نہ پاؤ تم ان میں سے کسی کو تو مت داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت دی جائے تم کو، اور اگر یہ کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ بڑی پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اور اللہ وہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور نہیں تم پر گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہ بستا ہو، جن میں متاع ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں۔ اب دیکھیں پہلے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر ہونے دیا کرے اپنی زینت کو مگر جو کھلی رہتی ہو اس میں سے،
اور اوڑے رکھا کرے اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پر، اور نہ ظاہر ہونے دے اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں اور اپنے باپوں یا اپنے شوہر کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ان خدام کے جو غیر خواہش مند ہو عورتوں کے مردوں میں سے، یا وہ لڑکے جو نہ واقف ہوں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، اور نہ مار کر چلیں اپنے پاؤں کو، ظاہر ہو جائے جو پوشیدہ ہو ان کی زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آیت نمبر 32، اور نکاح کر دیا کرو بیوہ عورتوں کے اپنوں میں سے، اور جو نیک ہوں اپنے غلاموں میں اور اپنی لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہوں گے مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ ہے بہت وسعت والا اور جاننے والا۔ اور پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں وہ لوگ جو نہیں حیثیت رکھتے نکاح کا، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، وہ جو چاہیں معاہدہ آزادی ان میں سے تمہاری غلامی میں سے، تم مکاتبت کر لو ان سے اگر تم پاؤ ان میں صلاحیت، اور دے دو ان کو اس مال میں سے اللہ نے جو تم کو بخشا ہے، اور نہ مجبور کرنا اپنی باندیوں کو بدکاری پر، اگر چاہیں وہ پاک دامن رہنا کہ تم حاصل کرو فوائد دنیا کی زندگی کے، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس کے بعد کہ وہ مجبور کی گئی ہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ ان لونڈیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا مالک ان سے غلط کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو خریدی ہوئی ہوتی تھی نا، تو اس پہ پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مجبور کی گئی ہیں۔ اور یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل ایسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کا سا چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون کا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھنے کو، خواہ نہ چھوئے اسے آگ، روشنی پر روشنی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 36 بہت پیاری آیا ہے کہ وہ قندیل ان گھروں میں ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے جن میں اس کا نام، اور تسبیح کرتے ہیں وہ اس کی صبح و شام۔ ایسے لوگ نہیں غافل کرتی جن کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں وہ اس دن سے کہ الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ عمدہ اس سے جو اعمال انہوں نے کیے، اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسے کہ سیراب صحرا میں، سمجھے اسے پیاسا جیسے پانی، یہاں تک کہ جب آئے اس کے پاس تو نہ پیے اس میں سے کچھ بھی، اور موجود پائے اللہ کو اپنے پاس تو وہ پورا پورا چکا دے اسے اس کا حساب، اور اللہ ہے جلد حساب کرنے والا۔ اور آیت نمبر 40 کہ جیسے اندھیرے گہرے سمندر میں چڑھی چلی آتی ہو جس پر موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، جب باہر نکالے اپنا ہاتھ تو نہ کچھ دیکھ سکے اس میں، اور وہ کہ نہ بنائے اللہ جس کے لیے روشنی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی روشنی۔ اور آیت نمبر 41 بہت پیاری آیا ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو ہے آسمان اور زمین میں، اور پرندے پر پھیلاتے ہوئے، ہر ایک واقف ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 42 کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بتہ، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے نکلتے ہیں ان کے درمیان میں سے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑ جیسے بادل جن میں اولے ہیں، پھر برسا دیتا ہے ان سے جس پر چاہتا ہے، اور ہٹا رکھتا ہے جس پر سے وہ چاہتا ہے، قریب ہے چمک اس کی بجلی کی، اچک لے جائے آنکھوں کی بینائی، بدلتا رہتا ہے اللہ ہی رات اور دن کو، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اہل بصارت کے لیے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے دو پاؤں پر، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے چار پر، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
और आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक नाजिल किए हैं हमने रोशन आयतें और अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। और कहते हैं कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और रसूल पर और अताअत की हमने, फिर मुंह मोड़ लेते हैं एक फरीक इनमें से इसके बाद, और नहीं है ये लोग साहिब ईमान। और जब बुलाया जाता है अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला कर दे इनके दरमियान, तो एक फरीक इनमें से फिर जाता है, और अगर मिलता हो उनके लिए हक तो चले आते हैं उसकी तरफ अताशार बनकर। और क्या उनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है, या उनको ये खौफ है कि जुल्म करेगा अल्लाह उन पर और उसका रसूल, बल्कि ये लोग खुद ही जालिम हैं। दरअसल ये बात है मोमिनों की कि जब बुलाए जाए अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान, तो कहें कि सुन लिया हमने और अताअत की हमने, और ये लोग ही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और जो अताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की और डरेगा अल्लाह से और उसका तकवा इख्तियार करेगा, तो ये लोग ही हैं जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये कस्में खाते हैं अल्लाह की बड़ी सख्त कस्में कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो जरूर ये निकल खड़े होंगे। कह दो कि मत कस्में खाओ, अताअत पसंदीदा है, बेशक अल्लाह बाखबर है इससे जो कुछ तुम करते हो। और आयत नंबर 54, कह दो अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो सिर्फ इस पर जिम्मेदारी है उसकी जो उस पर डाली गई, और तुम पर जिम्मेदारी है उसकी जो तुम पर डाली गई, और अगर तुम अताअत करोगे इसकी तो हदायत पा लोगे। और नहीं रसूल के जिम्मे मगर पहुंचा देना खोल खोल कर। वादा है अल्लाह का उनसे जो ईमान लाए तुम में से और करते रहे नेक अमाल के वो जरूर खलीफा बनाएगा उनको जमीन में, जिस तरह खलीफा बनाया था लोगों को उनसे पहले, और जरूर कायम करेगा उनके लिए उनके दीन को जिसे पसंद किया है उसने उनके लिए, और जरूर बदला देगा उनके लिए उनकी हालत खौफ को अमन से, और इबादत करेंगे मेरी, ना शरीक बनाएंगे मेरे साथ किसी चीज को, और जो कुफर करे इसके बाद तो ये लोग ही फासिक हैं। और कायम करो नमाज और अदा करते रहो ज़कात और अताअत करो रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। ना ख्याल करना तुम कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया मगलूब कर देंगे हमको जमीन में, और उनका ठिकाना दोजख है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और आयत नंबर 58, ए वो लोगो जो ईमान लाए तुमसे इजाजत लिया करे वो जो तुम्हारे बांदी गुलाम हैं, और वो जो नहीं पहुंचे बलूगत को तुम में से 3 औकात में, नमाज फजर से पहले, और जब तुम उतार देते हो अपने कपड़े दोपहर के वक्त और इशा की नमाज के बाद, ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं, नहीं तुम पर और ना उन पर कुछ गुनाह इन औकात के बाद, आते जाते रहते हो तुम एक दूसरे के पास। इसी तरह से खोलकर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें, और अल्लाह जानता है हिकमत वाला है। और जब पहुंच जाए तुम्हारे बच्चे बुलूगत को तो चाहिए उनको कि इजाजत लें जिस तरह इजाजत हासिल करते हैं लोग इससे पहले। इसी तरह खोलकर बयान फरमाता है अल्लाह तुमसे अपनी आयात, और अल्लाह है जानने वाला और हिकमत वाला। और आयत नंबर 60, और बड़ी उम्र की औरतों में से जिनको नहीं तवक्को निकाह की तो नहीं उन पर कुछ गुनाह के वो उतार रखें अपने कपड़े, बशर्त कि ये जाहिर करे अपनी जीनत, और ये कि वो रहें हयादार, और बेहतर है उनके हक में, और अल्लाह सुनता और जानने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारी रवायत सुनाती हूँ कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु एक दफा एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है और उसने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, और आपको पता है कि मक्का और मदीना की गर्मी कितनी ज्यादा होती है। हजरत उमर ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा कि औरत तूने वो आया नहीं पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम बूढ़ी हो जाओ तो तुम अपना पर्दा हल्का कर लो। तो उस औरत ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा कि ए उमर तुमने आगे नहीं पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम लेती रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हजरत उमर ने फौरन एतराफ करते हुए कहा कि उमर से भूल हो गई। आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है अंधे पर कोई हर्ज और ना लंगड़े पर कोई हर्ज और ना बीमार पर कोई हर्ज, और ना खुद तुम पर कि तुम खाना खाओ अपने घरों से या अपने बाप दादा के घर से या अपनी माओ के घर से या अपने भाइयों के घर से या अपनी बहनों के घर से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हो या अपने दोस्तों के घरों से, नहीं तुम पर कुछ गुनाह के खाना खाओ तुम सब मिलकर या जुदा जुदा।
پھر جب جایا کرو گھروں میں تو سلام کیا کرو اپنے لوگوں کو، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں انٹر ہوتے ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کرو جو گھر کے لوگ ہیں ان کو، اور اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 62، صرف مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسے کام کے لیے جو اجتماعی ہو تو نہیں جاتے جب تک نہ اجازت لیں اس سے، یقیناً جو لوگ اجازت حاصل کرتے ہیں تم سے وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سو جب یہ اجازت مانگا کرے تم سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیا کرو جسے چاہا کرو ان میں سے، اور دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے اللہ سے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہ سمجھ بیٹھنا رسول کا پکارنا اپنے درمیان جیسے پکارتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو، بے شک معلوم ہے اللہ کو وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لے کر، تو ڈرنا چاہیے ان کو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ ایسا نہ ہو کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت یا آ پڑے ان پر عذاب دکھ دینے والا۔ اور اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ خبردار رہو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو، اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ اس کی طرف تو بتا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب دیکھیے سورۃ النور میں ہم نے کتنے احکامات پڑھے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن از اے وے آف لائف۔ دیکھیے زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کتنی خوبصورت رہنمائی کی ہے۔ اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو تبھی تو ہم اس پہ عمل کر سکیں گے، تبھی تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جس نے نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اہل عالم کو خبردار کر دے۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈرانے والی باتیں نہیں بتاؤ، بس ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے، وہی جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں اختیار کی جس نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، پھر ٹھہرایا اس کا ایک اندازہ، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اس کے سوا اور معبود نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہیں رکھتے ہیں اختیار اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ اختیار رکھتے ہیں موت پر اور نہ زندگی پر اور نہ دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ مگر ایک جھوٹ جو گھڑ لیا ہے اس نے، اور مدد کی ہے اس کی اس میں کچھ دوسرے لوگوں نے، تو یقیناً اتر آئے ہیں یہ ظلم اور جھوٹ پر، اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اس نے لکھ رکھا ہے جن کو، اور وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام۔ کہہ دو کہ نازل کیا ہے اس نے اس کو جو جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو، آسمان کی اور زمین کی، بے شک وہ ہے بخشنے والا اور بہت مہربان۔ اور کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول جو کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ خبردار کرنے کو۔ دیکھیں پھر وہی بات کہ بار بار جو معجزے مانگتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح کے معجزے مانگتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یا اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ، یا ہوتا اس کا کوئی باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے، اور کہتے ہیں ظالم کہ نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ دیکھو تو کس طرح یہ بیان کرتے ہیں تمہارے بارے میں مثالیں، سو گمراہ ہو گئے تو نہیں یہ پا سکتے کوئی بھی راستہ۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو بنا دے تمہارے لیے بہتر اس سے باغات بہ رہی ہوں جس کے نیچے نہریں، اور بنا دے تمہارے لیے محلات، بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ آیت نمبر 12 کہ جب دوزخ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جوش غضب والا اور چیخنے چلانے والا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر پکاریں گے وہاں موت کو، نہ پکارو آج کے دن ایک موت کو بلکہ پکارو بہت سی موتوں کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہہ دو کہ کیا یہ بہتر ہے یہ جنت ہمیشہ کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے،
یہ ہوگی ان کے اعمال کا بدلہ اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، ان کے لیے ہے وہاں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے تیرے رب کی طرف سے وعدہ جو واجب الادا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو اور ان کو جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، تو فرمائے گا کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے راہ راستے؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور دوست، لیکن مال و متاع دیا تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیری یاد کو اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں۔ تو یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے تم کو اس بات میں جو تم کہتے ہو، بس نہ استطاعت رکھ سکو گے تم عذاب کو پھر دینے کی اور نہ ہی مدد لینے کی، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے تو مزہ چکھائیں گے ہم اس کو بڑے عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 20 اور اس پارہ کی آخری آیا ہے، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول مگر یقیناً وہ سب کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، تو کیا صبر کرو گے؟ اور ہے تمہارا رب دیکھنے والا۔ اب دیکھیے صرف یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا بصیر، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، تو ہماری پوری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں سارا وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اچھے اور برے عمل دیکھ رہا ہے، تو ہماری جرت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے کام کریں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا یقین دے دے، اور پھر یہ بھی دعا مانگے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جتنی صفات ہیں یا رب العالمین، ہمیں اس پہ اتنا یقین ہو جائے کہ وہ ہمارے عمل میں اس طرح سے ڈھل جائیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں یہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو بھی عمل لے کے جائیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے خوش ہو کے ہمیں جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ